تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ طالبان نے کابل پر کنٹرول کے بعد 20 سالہ افغان جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ نظام حکومت کی شکل جلد سامنے لانے کا وعدہ، غیر ملکیوں، اقلیتوں اور خواتین کے تحفظ کی ضمانت دے دی۔ عالمی برادری کو تحفظات پر مذاکرات کی دعوت۔ ترجمان نے اشرف غنی کا فرار غیر متوقع قرار دے دیا۔ صدارتی محل سے طالبان کے فاتحانہ پیغامات۔ ملا عبدالغنی برادر نے پوری مسلم امہ کو مبارکباد کا پیغام بھیج دیا۔ کابل سے نکلنے کے لیے افراتفری پھیل گئی۔ کوئی ایئر اسٹیئر سے سوار ہوا تو کوئی جہاز کی سیڑھیوں سے لٹک گیا۔ رات بھر ایئرپورٹ پر بسر کرنے والے مسافروں نے ہوائی اڈے کو بس کا اڈا بنا دیا۔ رش دے کر امریکی فوج نے ہوائی فائرنگ کر دی۔ امریکہ اور برطانیہ کے سفارتی اہلکار ایئرپورٹ پر ہی ویزے لگانے میں مصروف ہو گئے۔ نیٹو افواج کی مدد کرنے والوں کی ترجیحی ویزوں کا اجرا۔ کابل میں امریکی سفارت خانے سے سفارتی اہلکاروں کا انخلا مکمل ہو گیا۔ سعودی عرب کا تمام سفارتی عملہ بخیریت وطن واپس پہنچ گیا۔ ڈنمارک، کینیڈا اور ناروے سمیت کئی یورپین ممالک نے بھی سفارت خانے بند کر دیے۔ پاکستان، ترکی اور روس کے سفارت خانوں میں اب بھی کام جاری۔ افغان صدر اشرف غنی نے ملک چھوڑنے کی وجہ خون خرابے سے بچنا قرار دے دی۔ فرار سے پہلے طالبان کی طرف سے دھمکیاں ملنے کا دعویٰ۔ مشکل وقت میں کابل چھوڑنے پر اللہ پوچھے گا۔ مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کا شکوہ۔ افغان وزیر دفاع نے پیٹھ پر ہاتھ باندھ کر ملک بیچنے کا الزام لگا دیا۔ افغان صدر اشرف غنی اور نائب صدر کے فرار کے بعد پرامن انتقال اقتدار کی منتقلی کا ٹاسک 3 رکنی رابطہ کونسل کو مل گیا۔ حامد کرزئی، عبداللہ اور گلبدین حکمت یار شامل۔ مزار شریف، جلال آباد سمیت 30 سے زائد صوبائی مراکز پر طالبان کا کنٹرول۔ بامیان کے گورنر ہاؤس، سرکاری عمارتوں اور جیلوں پر طالبان کا قبضہ۔ بگرام ایئر بیس سے بھی سرکاری فوج فرار ہو گئی۔ افغانستان کی بدلتی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی امن کوششیں تیز ہو گئیں۔ افغان سیاسی وفد کے اسلام آباد میں دفتر خارجہ حکام سے مذاکرات شروع ہو گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ کی برطانوی ہم منصب سے صورتحال پر مشاورت۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آج اہم فیصلوں کا امکان۔ افغانستان میں طالبان حکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ عالمی رائے عامہ دیکھ کر کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کو مثبت کردار ادا کرنے کا مشورہ دے دیا۔ افغانستان میں بدلتی صورتحال کے پیش نظر پاکستانی بھی بے یقینی کا شکار۔ کابل ایئرپورٹ سے پاکستانی مسافروں کو لے کر PIA کی 2 پروازیں اسلام آباد پہنچ گئی۔ خصوصی پروازوں میں کورونا ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ کورونا وبا کے باعث 1.5 سالہ پابندیوں کا خاتمہ۔ عمرے کے لیے غیر ملکی زائرین سعودی عرب پہنچنا شروع ہو گئے۔ ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والوں کو ہی اجازت مل سکی۔ مختلف ملکوں کے شہریوں کو قرنطینہ کے عمل سے بھی گزرنا پڑے گا۔ وفاقی حکومت نے پرائمری تک یکساں نصاب تعلیم کا اجرا کر دیا۔ نئے نظام کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ماضی کے نصاب تعلیم نے معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسٹیٹس کو سے محتاط رہنے کا مشورہ دے دیا۔ کورونا کی چوتھی لہر نے مزید 72 افراد کی جان لے لی۔ 24 گھنٹوں میں 3669 نئے کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.8% رہی۔ لاہور میں 9 اور راولپنڈی میں بھی شرح 9% ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے 6 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ لاہور کی بینکنگ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 4 ستمبر تک توسیع کر دی۔ احتساب عدالت میں جج کی تعیناتی نہ ہونے کے باعث رمضان شوگر ملز کیس اور آشیانہ ریفرنس پر کارروائی نہ ہو سکی۔ پیشی کے موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر موجود رہی۔
قومی ادارہ امراض قلب میں کرپشن کا کیس، نیب اور FIA کے تفتیشی کی غیر حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی، اٹارنی جنرل کے معاون کو بھی ڈانٹ پلا دی، سماعت 16 ستمبر تک ملتوی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغاز سراج درانی کی درخواست ضمانت کی سماعت کرنے والا بینچ جسٹس محمد علی مظہر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتی کے بعد ٹوٹ گیا، درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ میں 30 اگست تک توسیع، پولیس ملزم کو اڈیالہ جیل سے کچہری لانے کے باوجود حوالات سے عدالت نہ لائی۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی محرم الحرام کے مجالس اور جلوسوں کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، شرکاء سے بھی ماسک پہننے کی پابندی پر عمل درآمد کی اپیل۔ پنجاب بھر میں میڈیکل سٹور پر فارماسسٹ کی موجودگی یقینی بنانے کا فیصلہ، سیکرٹری ہیلتھ کی ہدایت پر چیف ڈرگ کنٹرولر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کرنے کی تجاویز کو مسترد کر دیا، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 10 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 81 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں دستی بم حملے میں جاں بحق ہونے والے 13 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے اقتداء میں نماز جنازہ میں سیاسی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، رہنماؤں کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔